لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صلوات. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیں گے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے. زحمت فرمائیں اور تھوڑا سا آگے آئیے، ایک صلوات پڑھ لیں. اس سے بلند صلوات. حاجات کی برابری کے لیے ہم سب فقیر بیٹھے ہیں، مانگنے آئے ہیں. یہ جتنے بھی فقیر مولا حسین کی بارگاہ میں مانگنے آئے ہیں ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات. جو احباب ان مجالس کو بہتر بنانے، خدمت کرتے ہوئے ان کی خدمت میں مصروف ہیں، ہمارے ان تمام احباب، ادارے، تمام شعبۂ حکومتی جو بلدیہ ہے، حفاظتی ادارے ہیں، ہمارے یہ حسینیہ انجمن حسینیہ ایرانیان کے تمام جوان جو مجلس کو سجانے میں کوشش کر رہے ہیں، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران ہے اور آیت کا نشان 102 اور 103 ہے. اللہ اپنے اس کلام میں، تھکے بھی تو نہیں ہیں، اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے. ویسے بھی پورا قرآن اللہ کا نبی سے کلام ہے. جب نبی سے اللہ کلام کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیات کہلاتی ہیں، اور جب نبی اللہ سے کلام کرتے ہیں تو وہ قرآن کی آیات کہلاتی ہیں. یعنی وہ بات کرے تب بھی قرآن، یہ بات کریں تب بھی قرآن. ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تھوڑے ہی کہہ رہا ہے، یہ نبی نے کہا ہے نا، میں تیری ہی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ اپنے لیے، کہ اللہ تو اپنے لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ تو نبی کہہ رہے ہیں نا. یعنی ایسا ممکن ہے کہ بولے نبی کلام اللہ کا ہو، کہے نبی
اور کلام اللہ کا کہنا ہے۔ اچھا نبی کہیں تو اللہ کا کلام بن جائے، اس میں تو کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو بات اس سے بھی ہٹ کر ہے، کہیں ابو طالب اور آیت بن جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ حضرت ابو طالب نے کہا تھا جو اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اب یہاں تو عظمت اس درجے پر ہے کہ ابو طالب کچھ کہیں تو وہ آیت بن جائے، اور یہاں مسلمان ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتا ہے۔ جب کوئی مسلمان حضرت ابو طالب کے کلمے پر بات کرے نا، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اس سے کہہ دیا کریں کہ تم ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ یہاں اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے۔ میں آیت تبرکن آج آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ کل سے شروع کروں، مگر آج کی مجلس، پہلی مجلس محرم الحرام کی، اس عزا خانے کی پہلی مجلس، ہم ایسے کھنچے آ رہے ہیں جیسے بلا تشبیہ ذرات مقناطیس کی طرف کھینچتے ہیں۔ ہر امام بارگاہ میں، یہ میری آج کی چوتھی مجلس ہے، ہر امام بارگاہ میں، ہر فرش اعضاء میں ہر سال سے زیادہ رش ہے، ہر جگہ رونق زیادہ ہے، ہر جگہ حسین مولا کے پروانوں کا مجمع ہے۔ ان حسین کیست کہ ہمیں عالم دیوانہ اوست۔ یہ حسین کون ہے؟ جسے دیکھو وہ کہتا ہے حسین میرا۔ توجہ ہے حضرات کے، ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے حسین میرا۔ یعنی مسئلہ سنی شیعہ کا تو ہے ہی نہیں، مسئلہ ہندو مسلم کا بھی نہیں ہے، مسئلہ غیر مسلم اور مسلمان کا بھی نہیں ہے۔ جو بھی حسن کو پسند کرتا ہے وہ حسین کو چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ اس سے بلند صلوات پڑھا کریں مل کر نبی کی طرف۔ ہر وہ شخص جس کا ضمیر بیدار ہے، ہر وہ شخص جس کا ذہن سالم ہے، ہر وہ شخص جس کا ضمیر بیدار ہے، وہ امام حسین کے دروازے پہ نظر آئے گا۔ سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے۔ اور ناراض نہ ہوئیے گا، نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی امام دیکھیے، علم پڑھایا جاتا ہے، فن سکھایا جاتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ محبت نہ پڑھائی جاتی ہے، نہ محبت سکھائی جاتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ دادا کو کسی اسکول جا کر پوتے سے محبت پڑھنا نہیں پڑتی، دادا کسی ٹریننگ سینٹر میں جا کر کہ پوتے سے محبت کیسے کروں یہ سیکھنے نہیں جاتا، محبت ہوتی ہے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے، اسے میں اپنے بچوں اور جوانوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب فطری طور پر حسینی ہیں، حتیٰ غیر مسلم، حتیٰ غیر شیعہ کوئی نہیں ملے گا دنیا میں جو حسینی نہ ہو۔ ہم سب فطرتاً حسینی ہیں، اس لیے کہ ہمارے مزاج میں کمال طلبی ہے، ہم فطرتاً کمال کو پسند کرتے ہیں، ہمارے مزاج میں کمال چاہنا ہے۔ کمال کسی کے نزدیک علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے،
کمال کسی کے نزدیک شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے، کمال کسی کے نزدیک شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخی لوگوں سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پر نظر آتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ شہرت یافتہ لوگوں سے ملتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھ دیے۔ حسین مولا کمالات کا مجموعہ ہے، علم اگر کمال پر نظر آتا ہے تو حسین کے یہاں، حسین سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ حسن کا تو عالم یہ ہے کہ جس کا نام چھوٹا حسین ہو، حسن بڑا حسین اور حسین چھوٹا حسین، جن کا چھوٹا بچہ حسین حسین ہو، اس علی کا حسن کیا ہو؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو کیفیت یہ ہے کہ یہاں شہرت بھی سب سے زیادہ ہے۔ شہرت کا عالم تو یہ ہے کہ جب مولا حسین زمین پر آئے، جب مولا کی آمد ہو گئی، ولادت ہو گئی، جب مولا زمین پر آ گئے تو 1000 فرشتوں کے گروہ، جن میں سے ہر ایک گروہ میں 1000 فرشتے تھے، یہ حضرت جبریل امین لے کر زمین پر قافلہ آئے۔ جبریل کے ساتھ 1000 فرشتوں کے گروہ تھے، 1000 گروہ تھے، اور ہر گروہ میں 1000 فرشتے تھے۔ 1000 کو 1000 سے ضرب دیجئے، اور جبریل یہ قافلہ لے کر زمین پر آئے۔ 6000 سال سے جو فرشتہ ایک کونے میں پڑا ہوا تھا، اس کا نام ہے فطرس، اسے 6000 سال تک موقع نہیں ملا کہ کہیں سے شفا ملے، لیکن جب فرشتوں کا قافلہ جاتے ہوئے دیکھا تو فطرس نے آواز دے کر کہا، جبریل کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا، آج رحمت للعالمین خوش ہے، ہم سرکار دو جہاں کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ تو فطرس نے کہا، کیا مجھے بھی لے جا سکتے ہو؟ تو فرشتوں نے سہارا دیا فطرس کو، اور فرشتے سہارا بن کر فطرس کو زمین پر لے کر آئے۔ اب لائن لگی ہوئی ہے فرشتوں کی جو نبی کو مبارکباد دے رہی ہے۔ جب فطرس کا نمبر سامنے آیا اور فطرس نے سرکار کو مبارکباد دی تو پوچھا، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہ ترک اولا کا شکار ہوں، بال بھی جل گئے ہیں، پر بھی جل گئے، اور مجھے تو یہ سہارا دے کر لائیں، نہ میں اڑ سکتا ہوں نہ میں چل سکتا ہوں۔ تو میرے مولا نبی چاہتے تو ارادہ فرماتے اور جبریل اور فطرس کو شفا دے دیتے، مگر حسین کی عظمت کیسے پتہ چلتی؟ فوراً فرمایا، میرے حسین کے جھولے سے خود کو مس کرو۔ تو فطرس ایک مرتبہ مولا حسین کے جھولے سے مس ہونے لگے، اور جیسے جیسے مس ہوتے جا رہے تھے، بال بھی بڑھتے اور بحال ہوتے جا رہے تھے، پر بھی نکلتے چلے جا رہے تھے، بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے، فطرس کے فرشتے کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ بالوں پر جب آئے تو آواز دے کر کہا، مم مثلی، کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ کہو۔ جی اس بیمار کے لیے، اس مریض کے لیے، اس بالوں پر چاہنے والے کے لیے حسین مولا کا جھولا شفا دے رہا ہے۔ ہم زواروں کو حسین کی زری شفا دیتے ہیں۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے زہرا بنت عباس علی ہاسپٹل ICU میں ہیں۔ آپ سب کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں اور یہ بی بی، ان کی شفا کے لیے بلند تر صلوات۔ میں کل سے اپنے مضمون کو اور منظم انداز سے بیان کروں گا۔ آج میں یہ سوال کر رہا تھا آپ جوانوں سے خاص طور پر کہ یہ کیا ہو گیا؟ کل تک تو یہ نہیں تھا سب کچھ، پرسوں تک تو ایسا نہیں تھا،
یہ محرم جیسے ہی شروع ہوا، یہ اسلام کی کشش، امام بارگاہوں میں رونق، علم سجنا شروع ہو گئے، عزا خانے سجنا شروع ہو گئے، فرش عزا تازہ ہو گیا، ہم نے کالے کپڑے نکال دیے اور ہم حسین مولا کے نام پر سجنے والی مجلس میں آ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عزیزوں، محبت ہوتی ہے، ہم سب فطری طور پر حسینی ہیں، مگر حالات، واقعات، اساتذہ، دوست اور پھر توفیق سے خالی زندگی، بے توفیقی، یہ چند باتیں ہیں جو سبب بنتی ہیں جن کی وجہ سے انسان فطرت پر عمل نہیں کر پاتا، اس کی فطرت کارگر نہیں ہوتی، اس کی فطرت کار فرما نہیں ہوتی۔ مولا علی فرما رہے ایک فطرت کے اوپر گرد جمنا شروع ہو جاتی ہے، جب فطرت پہ گرد آ جاتی ہے تو فطرت کام نہیں کرتی۔ تو کیا کریں کہ فطرت کام کرنا شروع ہو جائے؟ ہم پیدائشی طور پر حسینی ہیں، کیا کریں کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس دروازے پر آ جائیں جس دروازے پر آنا ہماری فطرت کی سالمیت کی علامت ہے۔ بس وہ جو ہمیں کام کرنا ہے، وہ کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی فطرت کو سالم کرنا ہے۔ فطرت کیسے سالم ہوگی؟ فطرت کیسے سالم ہوگی؟ بھائی بہت سارے نسخے ہیں فطرت کو سالم بنانے کے، فطرت کو صحیح کرنے کے، فطرت کو صاف کرنے کے۔ شبر بھائی آئیے، بہت سارے طریقے ہیں، ان طریقوں میں ایک طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ طریقہ جو فطرت کو صاف کرے اور فطرت کام کرنے لگ جائے، فطرت کارگر ہو جائے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کے دروازے پر آ جاؤ جن کا ذکر فطرت کو سالم کرتا ہے۔ ہم صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہم ان سے اپنی دوستی بنا لیں، ہم ان سے اپنا تعلق بڑھا لیں جن سے تعلق بڑھنے سے، جن سے تعلق ہونے سے فطرت سالم ہو جاتی ہے۔ 2 گھنٹے تک اگر میں گلاب بیچنے والے کے دھکے پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہو اور اس کی زندگی میں حسینیت کی خوشبو نہ ہو؟ یہ اثر خود بخود آئے گا۔ میرے بچوں، جوانوں، ہم فطرتاً اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں۔ ہم اثر قبول بھی کرتے ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں، اور ہم متاثر کرتے بھی ہیں۔ ہم اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں۔ جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں، اور جس میں کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں۔ جس چیز میں مضبوط ہوں گے دوسرے کو ہم متاثر کریں گے، اور جس میں ہم خود کمزور ہوں گے اس سے ہم اثر لے رہے ہوں گے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی چیز میں کمزور ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم ہر میدان میں مضبوط نظر آئیں۔ ہم اثر کیسے اثر گزار بنے اور اثر چھوڑنے والے بنے، اثر دکھانے والے بنے، اثر قبول کرنے والے نہ رہیں۔ توجہ، ایک لفظ آپ نے سنا ہے ترقی یافتہ ممالک، ایک لفظ کہا جاتا ہے ترقی پذیر ممالک۔ ترقی یافتہ وہ ممالک ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں آسائشیں، آرام، چین، سکون، عوام کی سہولتیں ابل رہی ہوں، استعمال کرنے کے لیے ان کے پاس جگہ ہی نہ ہو اور موقع ہی نہ ہو۔ کہاں تک استعمال کریں گے ان سہولتوں کو؟ ابل رہی ہیں، یعنی ان کی ضرورت سے زیادہ ہیں۔ ان کی آسائشیں، ان کو جو شہری ضرورتیں ہیں، جو انسانی ضرورتیں ہیں، وہ اتنی زیادہ ہو جائیں کہ انہیں سنبھالنے اور انہیں استعمال کرنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کتنا استعمال کریں گے؟ ایک وقت میں آدمی مثال 2 روٹی کھا لے گا نا، 4 روٹی کھا لے گا، بھائی جو جتنی کھا لے گی ایک حد ہے نا اس کی۔ یہ ایک مرتبہ اس سے زیادہ ہے کہ وہ 10 دفعہ بھی کھائے تو بھی بچی بھی ہے۔ وہ ہے ترقی یافتہ ممالک، ٹھیک ہے۔ ترقی پذیر ممالک وہ ہیں کہ جو ماحول بنا چکے ہیں کہ ہم ترقی کو قبول کریں۔ جی ہر کام، بڑی آئیڈیل باتیں، بڑی اچھی اچھی باتیں ہر جگہ نہیں ہوں گی، ہر جگہ ہر بات نہیں ہوگی، ہر ملک کے لیے ہر بات نہیں ہے۔
جو اس قابل ہو جائے کہ ترقی کو قبول کرے وہ ترقی پذیر لوگ ہیں، ترقی یافتہ ترقی پذیر ہیں، اور ان سے نیچے کے لوگ کہ جو ترقی کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، اس کے بھی اہل نہیں ہے کہ وہ ترقی کو قبول کریں، وہ کہلاتے ہیں غریب ممالک. جی وہ غریب ممالک ہیں. توجہ، ہم اس فرش ازا پر بیٹھ کر اگر نسخہ دے سکتے ہیں تو یہ نسخہ دیکھ سکتے ہیں کہ تم غربت سے نکلو اور ترقی پذیر بنو اور پھر ترقی یافتہ بنو. ترقی یافتہ کی منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو وہی کرنا ہے کہ جو ترقی یافتہ ذہنوں کو کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کے دروازے پر آ جائیں جو نہ صرف معاشرے کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں، انسان کو بھی انسان کامل بنا سکتے ہیں. بھائی سلوات پڑھیں تو میں عرض کرتا ہوں. اب وہ کون ہے کہ جو انسان کو انسان فرد سے معاشرہ ہے نا بھائی، میں نے کون سی نئی بات کی ہے؟ افراد سے فرد سے معاشرہ بنتا ہے نا. تو پہلے فرد کو اتنا مضبوط بنا دیا جائے کہ پھر وہ معاشرے کو مضبوط بنا دے. اور یاد رہے لشکروں کی بنیاد پر جنگیں نہیں جیتی جاتی. اگر لشکروں کی بنیاد پہ جنگ جیتی جاتی نا تو یزید جیتنے والا ہوتا، اور یزید سے زیادہ تو کوئی ہارنے والا نہیں ہے. جیتنے کا اور ہارنے کا مفہوم کربلا کے بعد بدل گیا. سن 61 ہجری کے بعد جیتنے کا اور ہارنے کا مطلب تبدیل ہو گیا. اب نظریہ جیتے گا تو جیت شمار ہوگی. توجہ ہے حضرات کی؟ اب نظریہ جیتے گا تو جیت شمار ہوگی اور نظریہ ہارے گا تو ہار شمار ہوگی. بتاؤ، اس نے کہا تھا نا کہ مجھے بیعت چاہیے، بیعت ملی؟ کتنے جتن کیے مگر حسین سے بیعت لے لی؟ حسین نے سر دے دیا، بیعت نہیں کی. تو بتاؤ جیتا کون؟ امام حسین نے جیتنے اور ہارنے کا مفہوم تبدیل کر دیا. پہلے تلواریں جیتتی تھیں، تھوڑا گردن ہلاؤ بات جا رہی ہے تو. پہلے تلواریں جیتتی تھیں، اب خون جیتا ہے. پہلے ظالم جیتتا تھا، اب مظلوم جیتا ہے. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، جن لوگوں کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ مفہوم جیتنے اور ہارنے کا کیا ہے. ہمارے بہت سے دوست، ہمارے بچے یورپ، کینیڈا، امریکہ اور ان ممالک میں پڑھنے گئے ہوئے ہیں. جب یہ واپس آتے ہیں نا اپنے وطن تو توتلے ہو کے بولتے ہیں، جی بھائی کیا ہو گیا؟ وہ انگریزی بولتا ہوں نا. تو بھائی تم یہاں سے 24 سال کے گئے تھے تو وہ اپنی زبان تم وہاں بھول گئے. وہ اثر اپنے پر لے لیا کیونکہ ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں. علامہ اقبال جب جرمنی گئے تو انہوں نے توجہ، انہوں نے وہاں اثر اتنا چھوڑا کہ علامہ اقبال سے پہلے جرمن زبان کے اندر جرمنی میں تعلیم دی جاتی تھی یونیورسٹیوں میں. اقبال نے کہا میں تو انگریزی میں پڑھوں گا. تو علامہ اقبال کی وجہ سے وہاں تعلیم کی زبان تبدیل کی گئی اور آج تک ان کی وجہ سے وہاں انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے. تو اقبال اتنے مضبوط تھے نا کہ اثر چھوڑے. یہ مضبوط بنے کیسے؟ اب علامہ اقبال نے ہی 2 مصروں میں کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. یہ یورپ کا، یہ مغرب کا، یہ ولایت کا، یہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ لندن، یہ جرمنی، یہ فرانس، یہ اٹلی، ان کے چمکتے ہوئے ماحول کو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا. ان کا اثر مجھ پہ نہیں ہوا، میں ان سے اثر نہیں لیا. کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. یہ جو فرنگ یعنی یورپ کے جو خوبصورتیاں ہیں نا، ان سے مجھے کوئی اثر نہیں ہوا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اب دوبارہ لگاؤ.
اور نجف کی لگی ہوئی ہو، یعنی میں حسین مولا کی لگی ہوئی دی ہوئی اینک سے دیکھوں تو میری دیدی کچھ اور ہو جائے گی. ایسا ہی ہے، حسین مولا سے محبت یہ فطرت ہے، اور فطرت کو سالم رکھنے کے لیے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے ایام کو دہراؤ. اللہ کے ایام کون سے ہیں؟ اللہ کے ایام اہل بیت ہیں. ورنہ اللہ کا کوئی دن ہوتا ہے کیا؟ میرے اور آپ کے تو دن ہے، اللہ کا کوئی دن ہے؟ اللہ کے دن سے مراد اہل بیت ہے. اہل بیت کو یاد کرتے رہو، دہراتے رہو. توجہ دیکھیے، سنی شیعہ مسلک میں، مکتب فکر میں، فقہ میں، فقہ حنفی ہو یا فقہ جعفری ہو، اس میں سوگ 3 دن کا ہے، اور میاں بیوی کے مرنے پر اگر شوہر مر جائے تو زوجہ کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے بھائیوں سے متفق ہوں کہ شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ 3 دن تک سوگ ہوگا شریعت میں کسی عزیز کے، کسی کے بھی مرنے پر، اور اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا ہے. میں آپ سے متفق ہوں کہ سوگ تو ایسے ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، مگر احتجاج تو جب تک جاری رہے گا جب تک کہ بدلہ نہ ہو. یہ مجلس عزا، یہ جلوس عزا، یہ ماتم، یہ در حقیقت ایک احتجاج ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مظلوم کی گنبد سے سرخ پرچم نہ اتر جائے. یہ اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا. یہ احتجاج ہے ایک مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے. قرآن کی آیت پڑھ دوں، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 148. یہ جو آپ اس وقت پہلی محرم ہے اور پوری دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پر ہم سب اس وقت ایک کیفیت میں ہیں. حسینیہ ایرانیان اس وقت پر ہے، باہر تک لوگ ہیں، دائیں بائیں گیلریوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم میری بہنیں کتنی ہیں، اور جو لوگ چل کر نہیں آئے اور گاڑیوں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. یہ عمل ہر امام بارگاہ میں ایسے ہی ہے نا. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کچھ دیر کو ہم آپ سے متفق ہیں، کچھ دیر کو ہم نے آپ کی بات مانی کہ سوگ نہیں ہے. یہ پھر کیا ہے؟ یہ مظلوم کی حمایت کا احتجاج ہے. قرآن سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 148 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے. اس کی حمایت میں ہر وہ بات جو مظلوم کی حمایت کے لیے ہو، کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو اچھی لگتی ہے. اللہ ان آوازوں کو پسند کرتا ہے جو مظلوم کی حق میں بلند ہو. ہمارے گلی کے، کوچے کے، شہر کے، محلے کے مظلوم کی حمایت میں ہم بات کریں تو قرآن کی آیت ہمیں شاباش دیتی نظر آ رہی ہے. بات تو مظلوم کربلا کی ہو رہی ہے، بات تو سب سے بڑے مظلوم کی ہو رہی ہے. جی، حضرت امام حسین کی قربانی ایک تحریک ہے. یہ مجلس ذکر حسین کی ہے، اور ذکر حسین مقصد حسین تک پہنچاتا ہے. جتنا ذکر حسین کیا جائے گا، تھک تو نہیں رہنا، جتنا ذکر حسین سجا کر کیا جائے گا اتنا مقصد حسین سے ہم قریب ہوں گے. مقصد حسین کیا تھا؟ میں اور آپ بیان کریں، اپنی سوچ ہوگی، ہم خود امام حسین سے پوچھ لیتے ہیں نا. تو امام حسین نے کیا فرمایا کہ میرے جانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے مولا حسین کربلا جاتے وقت جو خطبے دے رہے ہیں، ان خطبوں میں ایک میں ارشاد فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا مطرا ولا مفسدا. میں نہ فساد پھیلانے نکلا ہوں، نہ میں حکومت کی رسہ کشی کے لیے نکلا ہوں،
اور نہ ہی میں کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے، شر اذیت پہنچانے کے لیے نکل رہا ہوں، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، توجہ، میں تو نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ فرماتے ہیں الدین لائق علی السنتہم، دین لوگوں کی زبان کا ذائقہ بن گیا ہے۔ کھانوں کے ذائقے ہوتے ہیں نا جی، کھانوں کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کو دین میں ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے، دینی باتیں کر کر کے وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں حسین مولا، فرما رہے ہیں کہ الدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان کا چٹخارا بن گیا ہے، دین ان کی زبان کا ذائقہ بن گیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، مثلی لا یباع مثلا، ایسی کیفیت میں الموت، موت ہی اولا ہے اور سعادت ہے، ایسی زندگی سے جو ظالموں کے ساتھ گزرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر امام حسین نے کربلا کو تحریک بنا دیا۔ کربلا کی تحریک ہے، کربلا ایک تحریک ہے جس کا ایک اجتماع اس امام بارگاہ میں اس وقت ہو رہا ہے۔ جس امام بارگاہ میں آپ جائیں، یہ کربلا کی تحریک کے اجتماعات ہیں۔ امام حسین نے یہ کہہ کر کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، فرماتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، تحریک بنا دیا۔ جو میرے قریب میری خوشبو سونگھنے والے ہیں، میرے کردار کو پسند کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی ان کرداروں کے رکھنے والوں سے دوستی نہیں کریں گے، وہ ان کی بیعت نہیں کریں گے، ان کے ہاتھوں پر اپنے آپ کو بیچیں گے نہیں۔ جی ایک تحریک بنا دی۔ میرے عزیزوں، اس عزاداری کا اور ان ایام کا کچھ ممالک نے نتیجہ اور مطلوب محنت کا نتیجہ حاصل کیا، کچھ ممالک نے نہیں کیا، مگر وہ مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب حسین کا وارث گنبد سے سرخ پرچم اتارے گا، اس وقت یہ رونے والے کام آئیں گے۔ مختار فرماتے ہیں حسین مولا پہ رو رو کر اپنے سینے میں غصہ جمع کرتے رہو۔ یہ غصہ، یہ غم، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ حساسیت، یہ دکھ تمہارے کام جب آئے گا جب حسین کا وارث آئے گا، اور جب آ کر وہ حسین مولا کے گنبد سے سرخ پرچم اتارے گا اور کہے گا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین انا المہدی، تو پھر یہ سارے عزادار امام مہدی کی حمایت کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے ایسے نکلیں گے جیسے کربلا میں شہدائے کربلا تھے، مگر وہاں 72 تھے اور ان کی جانیں قربان ہو گئی۔ اب جب تک پوری زمین پر عدل و انصاف نافذ نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک امام مہدی کی تحریک ختم نہیں ہوگی، اور اللہ کی حاکمیت اس پوری دنیا پر، اس پوری کائنات پر نظر آئے گی۔ میرے بچوں، مالک اشتر بھی آئیں گے، سلمان اور عمار بھی آئیں گے جی، اور آنے والوں میں ایک حسین بھی ہیں جو آئیں گے۔ امام زمانہ کی امامت میں امام حسین دوبارہ سے آئیں گے، اور آنے کے بعد اس پوری دنیا پر بے روایت 40 سال تک امام حسین کی حکومت ہوگی۔ امام مہدی کو کوئی خاتون پتھر مار کر زخمی کر کر شہید کرے گی، امام مہدی کا جنازہ امام حسین پڑھائیں گے، انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں امام زمانہ کو امام حسین اتاریں گے۔ وہ منظر ہے جس کے انتظار میں یہ عزاداری ہو رہی ہے۔
جس کے انتظار میں یہ حسین حسین ہو رہا ہے؟ جی پتہ چل گیا نا کہ ایجنڈا کیا ہے اللہ کا، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے۔ بس مجھے اور آپ کو تھوڑا سا امام حسین کی سیرت کے قریب ہونا ہوگا۔ جتنا جلدی میں امام حسین کی سیرت سے قریب ہو جاؤں گا، اتنا ہی جلدی حسین کے وارث کے آنے کا امکان بڑھے گا۔ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اہل بیت کی طرف لوگوں کی رغبت بڑھ گئی ہے، لوگ مولا علی کے محبت کا اظہار کرنے لگے ہیں، لوگ آپس میں علی کے نام پر متفق ہونا شروع ہو گئے ہیں، امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ جب آئیں گے تو پہلے تو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر خطبہ دیں گے، اور پھر بصرے میں پہلی نماز جماعت پڑھائیں گے، کوفے میں پہلی نماز جماعت پڑھائیں گے جس کی صفیں بصرے تک جائیں گی، اتنی بڑی نماز جماعت ہوگی۔ اور پھر مولا علی کے روزے پر اپنے جد کو سلام کر کے کربلا آئیں گے، اور کربلا میں حسین مولا کی زری سے لپٹ کر مقتل پڑھیں گے، مقتل پڑھیں گے۔ السلام علی خد الطریب، سلام ہو رخساروں پر۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام زمانہ کہہ رہے ہیں۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کو سلام کر رہے ہیں۔ سلام ہو رخساروں پر جن پر مٹی لگ گئی تھی، سلام ہو ان سروں پر جن کو نیزے کی انیوں پر اٹھایا گیا، اجرکم اللہ۔ سلام ہو ان مخدرات پر جنہیں دیار بدیار، کوچہ بکوچہ، شہر بہ شہر پھرایا گیا، اور آوازیں دینے والے آوازیں دیتے تھے، یہ باغی کے بچے ہیں، یہ باغی کی بیٹیاں ہیں، یہ باغی کی بہنیں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آج پہلی محرم میں ہے، امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچیں گے، تقریباً 6 مہینے تک مکے میں رہیں گے، اور اس کے بعد مولا کربلا آ جائیں گے۔ 6 مہینے مسلسل کربلا، 6 مہینے مسلسل سفر میں رہے ہیں۔ وہ چھوٹا سا علی اصغر، وہ ننھا سا بچہ جو مدینہ منورہ میں، جو مدینہ منورہ میں 15 دن کے ہیں کہ جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، اس بہن پر کیا گزری ہوگی جسے امام حسین مدینے میں چھوڑ کر رہے ہیں، اس بیٹی پر کیا گزری ہوگی جب ان کی گود سے بھائی علی اصغر لے لیا گیا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے فاطمہ صغریٰ، تمہیں تو مدینے میں رہنا ہے، مگر علی اصغر تو کربلا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ جب امام حسین کا قافلہ تیار ہوا نا، اور ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئیں، ابھی قافلہ نکلنا چاہتا تھا، ابھی قافلہ چلنا چاہتا تھا، کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے امام حسین سے فرمایا، بھائی حسین تمہیں فاطمہ صغریٰ یاد کر رہی ہے۔ امام دوبارہ گھر میں آئے ہیں، اور اپنی بیٹی کو گلے لگا کر، روایت کہتی ہے انہا علیلۃ، حسین کی ایک بیٹی بیمار تھی، مریض تھی، جس کی وجہ سے امام انہیں ساتھ نہیں لے کر گئے، اور 3 معمر بیویوں کو ساتھ نہیں لے کر گئے۔ ایک حضرت ام سلمہ زوجہ رسول، ام المومنین، مولا حسین کی نانی، دوسری جناب ام ہانی، امام حسین کی پھوپھی، مولا علی کی بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی، اور تیسرے حضرت ام البنین حضرت عباس کی ماں۔ یہ 3 معمر بیویاں ہیں جنہیں امام حسین اپنے ساتھ کربلا نہیں لے جا رہے ہیں، اور ایک بیٹی ہے جسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب جناب فاطمہ صغریٰ کو گلے لگا کے روئے ہیں نا، تو روتے ہوئے بیوی کی آواز آئی، بابا مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ اجرکم اللہ۔ کیسے سمجھایا ہے حسین نے بیٹی کو، اس کا بیان بہت مشکل ہے، لیکن ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ وہ تینوں معمر بیویاں سامنے کھڑی ہیں، تو
قریب بڑھے حضرت ام سلمہ نانی سے کہا نانی آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے تو پہلے بیٹھ کے۔ فرمایا نانی آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تو ایک مرتبہ جب حسین نے بات کی نا تو بی بی ام سلمہ نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی جس میں خاک تھی، اسے آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے یہ شیشی خاک کی دی تھی اور مجھ سے کہا تھا اے ام سلمہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ اجرکم اللہ، حسین تمہارے جانے کا انداز بتا رہا ہے کہ تم واپس نہیں آؤ گے، تم اس سفر میں مار دیے جاؤ گے۔ تو امام حسین نے فرمایا ہاں ماں میں مدینے واپس نہیں آؤں گا، میں اس سفر میں مار دیا جاؤں گا۔ سنیں گے عزیزانو، آپ رو رہے ہیں نا، جیسے ہی کہا نا امام حسین نے میں اس سفر میں مار دیا جاؤں گا تو جناب ام سلمہ 2 قدم آگے بڑھی اور فرمانے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ، پھر اپنے ساتھ زینب کو نہ لے جاؤ۔ امام نے فرمایا اللہ زینب کے بغیر میری قربانی مکمل نہیں پاتا، زینب کی وجہ سے میری قربانی مکمل ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ جناب ام ہانی سے فرمایا امام حسین نے پھوپھی سے، پھوپھی اماں آپ مجھے یاد کر رہی ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ فرمایا حسین ہمارے گھر میں بسنے والی جناتنیاں، ہماری حویلی میں جناتنیاں رہتی ہیں، جن عورتیں جناتنیاں، یہ جب مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ان کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اے حسین میں کل رات سے ان کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ امام نے فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ میرا مرثیہ پڑھ رہی ہے، یہ جناتنیاں مجھ پہ رو رہی ہیں، ہاں یہ سفر میرا وہ سفر ہے جس سے میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ بی بی ام البنین کی طرف بڑھے حضرت عباس کی مادر گرامی، اماں آپ مجھے کچھ یاد کر رہی تھی؟ فرمایا آقازادے اے شہزادے آپ کے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے، اللہ نے مجھے 4 شجاع بیٹے عطا کیے جو آپ کے ساتھ کربلا جا رہے ہیں، میں بس یہ سوچتی ہوں کہ کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے۔ اجرکم اللہ۔ عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے، مولا حسین مڑے اور فرمایا عباس قریب آ کر اپنی ماں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ۔ حضرت عباس قریب آئے اور آگے فرمایا اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور دوبارہ زندہ کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اماں حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ہاں عزادارو بشیر ابن جزلم جب مدینے میں چہلم کے بعد، چہلم امام حسین کے بعد جب بشیر مدینے میں خبر لے کر آئے نا، قافلہ جب مدینے میں آیا، شہر کے باہر امام سجاد نے قافلہ روکا ہوا ہے، بیویاں خیموں میں ہیں، بشیر سے کہا جاؤ مدینے میں جا کے بتاؤ کہ ہمارا قافلہ لوٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے، حسین کو کربلا میں مار دیا ہے۔ تو ایک مرتبہ بشیر کالا علم لے کر مدینے کی گلیوں میں آوازیں دے رہے تھے اے مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، میں تمہیں حسین کی خبر سنانے آیا ہوں، میں حسین کے بارے میں کچھ بتانے آیا ہوں۔ تو بشیر کہتے ہیں جب میں محلہ بنی ہاشم سے گزرنے لگا تو ایک دروازہ کھلا، میری تو آواز، وہ کہتے ہیں میری تو آوازیں بلند ہو رہی تھی، میں تو آوازیں دے رہا تھا آئے مدینے والوں آؤ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا بتانا چاہتا ہوں۔ تو ایک دروازہ کھلا، میں نے کیا دیکھا، قوی ہیکل بیوی ہے، بڑے مضبوط بدن والی، دراز قد والی، لمبے قد والی ایک قوی ہیکل بیوی ہے جس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں عصا ہے اور وہ 2 قدم گھر سے باہر نکل کر کہتی ہیں بشیر مجھے حسین کی خبر سناؤ، بشیر مجھے حسین کی خبر سناؤ۔ تو بشیر کہتے ہیں میں نے کہا آپ کون ہیں؟ بشیر کہتے ہیں میں نے اس بیوی سے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین۔ تو کہنے لگے آپ اگر ام البنین ہیں تو پہلے میں آپ کے بیٹے جعفر کی خبر سناؤں؟ کہنے لگے نہیں مجھے حسین کی خبر سناؤ۔ کہنے لگے بی بی آپ کے بیٹے عثمان کی خبر سناؤں؟ کہا نہیں مجھے اپنے بچوں کا نہیں سننا، مجھے حسین کی خبر سناؤ۔ کہا میں آپ کے بیٹے جعفر کی خبر سناؤں؟ اون کی خبر سناؤں؟ پھر آخر میں کہنے لگے اے بی بی عباس کی خبر سنو گی؟ کہنے لگی میں بار بار تم سے کہتی ہوں مجھے اتنا بتاؤ حسین کیسے ہے؟
اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مجلس ہو گئی ہے، گریا ہو گیا ہے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ 2 منزلیں اور میرے ساتھ آ جائیے۔ میرے مولا حسین بیت الشرف سے باہر آئے، بیویوں کو رخصت کر کے باہر آئے، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ، حسین مولا کا قافلہ مدینے کے باہر گیا تھا، کچھ فاصلے پر قافلہ پہنچا تھا کہ حضرت عباس، جن کا دستور یہ تھا کہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے اپنا گھوڑا دوڑاتے تھے تاکہ حفاظت کا اہتمام رہے، آنے والے مسافروں کو کہیں کہ ذرا راستہ بدل لو، آگے والے قافلے میں نبی زادیاں ہیں، آگے والے قافلے بھی علی کی بیٹیاں ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے قریب آئے اور امام حسین کے گھوڑے سے ایک قدم پیچھے اپنا گھوڑا روکا اور سلام کیا تو امام نے مڑ کر دیکھا کہ مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کس کا قافلہ ہے؟ کہ صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری، وہ ہیں، ان کا بیٹا ہے، ان کا غلام ہے، اور چند سواریوں پہ سامان لگا ہوا ہے، وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی سنا نا امام حسین نے کہ نانا کا صحابی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، امام نے ذوالجناح سے کہا ہے ذوالجناح مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا۔ امام اپنے گھوڑے کو چابک نہیں مارتے تھے، امام فرماتے تھے موڑ تو مڑ جاتا تھا، فرماتے تھے تیز چل تو تیز چلتا تھا، فرماتے تھے رک جا تو رک جاتا تھا۔ امام نے فرمایا مجھے میرے نانا کے صحابی تک لے جا، گھوڑا مڑا۔ جیسے ہی امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا نا، حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری نے گھوڑے سے اترنے لگے، مگر ان کے ہاتھوں میں لاشا تھا، ان کی کمر خمیدہ تھی، ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، ان کی بھویں دراز تھیں، اپنی بھووں کو روکنے کے لیے سر میں پٹی باندھی ہوئی تھی، کمر کو کسنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا تھا، اور ضعیفی ان پہ تاری تھی۔ امام نے آگے بڑھ کر گلے لگایا اور کہا نانا کے صحابی، میرے نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ اس ضعیفی میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری نے کہا حسین تم کم سن تھے